إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتبت الذلة والهوان على من خالف سنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. دین اسلام کا ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے اور وہ تقاضا یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو. کسی چیز کو مان لینا، کسی کو چھوڑ دینا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. یہ صرف تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بیان کی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کے کچھ احکام مان لیتے ہو اور کچھ احکامات کا انکار کر دیتے ہو. جب بات مرضی کے خلاف ہو انسان تب بھی مانے، مرضی کے مطابق ہو تب بھی مان لے. کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا کرتے تھے. یہ ایک الگ سے شرعی مسئلہ ہے کہ آج کل کے جو بیعتیں ہوتی ہیں کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں. لوگ کہتے بھی ہیں کہ کسی نہ کسی کی بیعت ہونا چاہیے بندے کو. اسلام میں بیعت کا جو تصور ہے
وہ تصور ایسے خلیفہ کے بارے میں ہے جس کو پوری دنیا کے مسلمان تسلیم کر لیں۔ وہ خلافت اب دنیا میں نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی بڑی ہی اہم بات ہے، اور یہ فکر اور منہج کی بات ہے، اس خلافت کو قائم کرنے کے دعوے دار بھی اٹھیں گے۔ ابھی ترکی بھی خلافت اسلامیہ کا دعویٰ کر رہا، اور اس سے پہلے ابو بکر بغدادی داعش کے نام سے اٹھا اور اس نے بھی خلافت اسلامیہ کے قیام کا دعویٰ کیا۔ اور بڑے سیدھے سادے مسلمان ان کے اس حملے کا شکار ہوئے۔ ایک پاسپورٹ بھی جاری ہوا، ایک سکہ بھی جاری ہوا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ ایک عجیب سا تصور قائم کر دیا گیا کہ اب خلافت قائم ہو رہی ہے، دنیا پہ اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا تھا؟ وہ خلافت اپنی مرضی کی خلافت، خطبہ پڑھاتے ہوئے خطیب کو قتل کر کے خطیب بغدادی اس سٹیج پہ چڑھا اور جہاد کی باتیں کی۔ یہ جہاد کوئی جذبات کا نام نہیں ہے۔ جیسے نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اس کے کوئی احکام نہیں۔ اس بات کا نام جہاد نہیں ہے جہاں کافر نظر آئے اس کو گولی مارنا، اور نہ ہی اللہ کے فضل سے حق والے لوگ اس طرح جہاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قافلہ بھیجنے لگتے تو آپ فرماتے فَادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسلام کی دعوت۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ، اگر وہ بات مان لیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، پھر انہیں بتا دینا أَنَّ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کلمہ پڑھتے ہی اگلی چیز جو ان پہ فرض ہوگی وہ 5 نمازیں ہیں۔ بس کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک فرض رہتی ہے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نہ پڑھنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لہجے بڑے نرم کیے، گوشے بڑے نرم رکھے، بے نمازیوں کے لیے بھی، نمازیوں کے لیے بھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت بے نماز ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑ دینے پہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے تھے۔ ایک نماز ایسا عمل تھا، سارے صحابہ کا اس بات پہ اتفاق رہا کہ نماز چھوڑنے والا تو کافر ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ لہذا جہاد جانے والے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، لوگ کلمہ پڑھیں، پھر انہیں نماز کا حکم دیا جائے، پھر آپ نے فرمایا انہیں بتا دینا ان کے مالوں پہ زکوٰۃ ہوگی، سال میں 1 دفعہ حج ہوگا، 1 مہینے کے انہیں روزے رکھنا ہوں گے پورے سال میں۔ انہی 5 چیزوں پہ پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن یہ کوئی جہاد نہیں ہوئی کہ اپنی مرضی کے خلاف ایک بندہ ہے تو بس اس کو گولی مار، ذبح کرتے رہے کلمہ گو مسلمانوں کو کہ یہ جہاد کے منکر ہیں، یہ خلافت کے منکر ہیں، یہ خلافت قائم نہیں ہونے دے رہے۔ اہل اسلام کے لیے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا خوبصورت پیغام، مارنا تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی طرف اسلحہ کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق سے بھی نہیں۔
اسلحہ تو اسلحہ ہے، شیطان غلطی کروا دے گولی نکل جائے، اور ایسے واقعات ہوئے بھی۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے گا، جتنی بھی جماعتیں اٹھیں گی، جتنے بھی گروہ اٹھیں گے، جو خلافت کا نعرہ لے کے اٹھیں گے سب باطل ہوں گے، چاہے ان کی زبانیں جتنی مرضی میٹھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں بڑے واضح واضح پیغام دے کے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ باتیں بہت خوبصورت کریں گے، نمازیں بہت خوبصورت پڑھیں گے، حلیہ ان کا پکے مسلمانوں والا ہوگا، تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن ہوں گے کیا؟ احداث الاسنان، سفہاء الاحلام، چھوکرے، چھوٹی چھوٹی عمروں والے، جنہیں دین اسلام کے حقائق کا علم نہیں ہوگا، جذباتی نعرے ان کی زبان پہ ہوں گے، اب ہم دنیا پوری پہ اسلام کو نافذ کر دیں گے، اور اسلحہ لے کے اٹھے اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے ہاتھوں میں مسلمان تو ذبح ہوتے ہیں، کافر کو نقصان نہیں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے، شرار الخلق، پوری کائنات کے بدترین لوگ، فرمایا ان کو قتل کرنے والا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائے گا۔ ایسے خلافت کوئی قائم نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے نا۔ اب دوبارہ سے ایسی خلافت کا قیام کہ پوری دنیا کے مسلمان یوں جمع ہوں جیسے ابو بکر صدیق کی خلافت پہ جمع تھے، جیسے عمر فاروق کی خلافت پہ جمع ہوئے، جیسے عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ کی خلافت تھی، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ امت قائم ہو گئی۔ اب دوبارہ سے ایسی خلافت کا نعرہ لے کے اٹھنے والا ہمیشہ باطل طریقے سے کام کر رہا ہوگا۔ یہ خلافت قائم ہوگی، خود بخود ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی، قرب قیامت ہوگی، اور تب ہوگی جب اللہ احکم الحاکمین عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں، اور امام مہدی علیہ السلام کا خروج ہو جائے گا، پھر پوری دنیا پہ اسلام پھیل جائے گا، پھر ان کی بیعت بھی کی جائے گی۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی آپ یہیں پہ یاد کر لیں، ہلکے پھلکے آدمی کی بیعت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ اپنے آپ کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے والی بات ہوتی۔ او جی فلاں پیر دی بیعت ہوا ہے، وہ فلاں پیر دی بیعت ہو گیا ہے، اس نے فلاں امیر کو مان لیا ہے، اس نے فلاں امیر کو مان لیا ہے۔ انہی چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے چکر نے مسلمانوں کا اتحاد بکھیر کے رکھ دیا ہوا ہے، مگرنہ مسلمان تو ایک جماعت ہوا کرتے تھے، ہونا بھی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک رسی تھامو، اور وہ رسی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان۔ سارے لوگ پلٹ کے جب اس طرف آ جائیں گے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے تو اپنی کتابوں میں یعنی پڑھا، جو کتابیں ہمارے پاس تھیں، ایک پیر صاحب کی اگر بیعت ہو جائے، اب اس مرید کے لیے پوری زندگی جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بیعت کر جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو اپنی اپنی اجارہ داری ہے نا اسلام پہ قائم کرنے والا۔ میں اس سٹیج پہ کھڑا ہو کے فتویٰ سنانے لگ جاؤں کہ جو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، میری کیا ضرورت؟ کہا اگر کسی اور کی بیعت کرنی ہے تو پہلے اس پیر صاحب سے اجازت لیں، پھر جا کے بیعت کریں۔ کوئی ایسا تصور نہیں اسلام میں بیعت کا، اور نہ کبھی کسی کی بیعت کیا کریں، اور نہ کسی کی بیعت ہونے کا ہمارے اوپر کوئی کسی کا حق ہے۔ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، بیعت خلفائے اسلام کی ہوتی ہے، جن کا حکم پوری دنیا کے مسلمانوں پہ چل جائے اس بندے کی بیعت ہوگی، اور یاد رکھیے قیامت کے قریب جا کے ہوگی۔ تو بہرحال میں اشارہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کس بات پہ کرتے تھے؟ علی السمع والطاعہ، ہم پوری زندگی آپ کی بات مانیں گے، سنیں گے، مانیں گے، ہمارے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں علی المکرہ،
والمنشط، حالات سازگار ہوئے ہم تب بھی آپ کی مانیں گے، حالات ناساز ہوئے ہم تب بھی آپ کی مانیں گے، ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو ہم پھر بھی آپ کی مانیں گے، مرضی کے خلاف ہو۔ مسلمان کا شیوہ ہی یہ ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں کرتا، کسی کی بات کی طرف نہیں جاتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی ابتدا ہی اللہ نے اسی آیت سے کر دی، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، مت بڑھاؤ کسی کو آگے۔ اور یہاں بڑی معذرت سے میں تیسرا جمعہ اس موضوع پہ پڑھا رہا ہوں، ہم اپنے رسم و رواج نہیں چھوڑ رہے، ہم اپنے طور طریقے نہیں چھوڑ رہے، ہم اپنے عذر اور بہانے نہیں چھوڑ رہے، ہم عذر تلاش کر کر کے پیش کرتے ہیں، بس کی کریے جی پھر معاشرے نال چلنا پیندا ہے۔ کیا ہماری یہ مرضیاں شریعت کی مرضیوں سے آگے نکل جائیں گی تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص اپنا جھگڑا لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا۔ اب فیصلہ جس کی مرضی کے خلاف ہوا نا، وہ اٹھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلا گیا۔ دوسرا ساتھی بھی ساتھ ہی ہے، کہنے لگا جی ہمارے درمیان جھگڑا ہے، آپ ذرا فیصلہ کیجئے۔ اپنی بات کر رہا ہے تو دوسرے نے کہا جی فیصلہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہو۔ بس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، تلوار پکڑی، اپنی تلوار سے پھر اس کا فیصلہ کیا، کہا جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلوں پہ راضی نہیں اس کا یہی فیصلہ ہے، مرضی نہیں چل سکتی کسی مومن۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مسلمان کے یہ لائق ہی نہیں، اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے سامنے اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے، کوئی عذر نہیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں نہ ہو جاتا، ہم سب کچھ چھوڑ چھڑا کے شریعت کے حکموں کے تابع نہیں ہو جاتے، تب تک خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ ہمارے حالات تبدیل نہیں کرے گا۔ میں پھر سے آپ کو وہ حدیث یاد کروا دیتا ہوں، ان اللہ نظر الی قلوب الناس والی الناس عربہم وعجمہم فمقتہم۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا، عربیوں کو بھی دیکھا، اجمیوں کو بھی دیکھا، فمقتہم۔ نتیجہ کیا تھا؟ سارے کے سارے لوگ اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے، کوئی توحید پرست نہیں ہے، کوئی رب کو ماننے والا نہیں ہے۔ اور بڑی معذرت سے یہ وہ لوگ بھی تھے جو بعد میں بڑی شانیں پا گئے، ان پہ بھی اللہ ناراض۔ پھر یہ ناراضگی کیسے ختم ہوئی؟ یہ حالات کیسے بدلے ہیں؟ یہ حالات کا دھارا کیسے تبدیل ہوا ہے؟ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، ایک ہی چیز تھی بس، دوسری کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ سنتے گئے اور مانتے گئے، اپنی مرضی چھوڑتے گئے، اپنا دین چھوڑتے گئے، اپنی عادتیں چھوڑ دی، رسم و رواج چھوڑ دیے، کنبے قبیلے چھوڑ دیے، دین اور مذہب چھوڑ دیے، ملتیں اور قومیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے نبی کائنات کے فرمان پہ اپنی جانیں کٹا لی۔ اللہ رب العزت انہی لوگوں پہ اتنا خوش ہو گیا تھا، پوری دنیا پہ ناراض رب ہے، ان کی فرما برداری کے تذکرے ایسے ہوئے، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، یہ مجھ پہ راضی ہو گئے۔ اتنے سے عرصے میں رضا کے سرٹیفکیٹ اور دنیا میں چلتے ہوئے پھر ہم سنتے رہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور نبی کائنات علیہ السلام گزرے تو حارثہ کے قرآن پڑھنے کی آواز سن۔ ایک ایسی عبادت تلاوت قرآن
جو جنت میں بھی انسان کے پاس ہے۔ سارے عمل ختم ہو جائیں گے، آخرت کے دن کوئی عمل نہیں، نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، اس لیے مرنے سے پہلے پہلے کر لو جتنے کرنے ہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے، دنیا میں تو انسان کے کام آتا ہی آتا ہے۔ اللہ حافظ قرآن کو بھی جنت میں کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھ، الحمد کی الف سے شروع کر ناس کی سین تک چلا جا، جتنی آیات تلاوت کرتا جائے گا میں جنت کے سارے مقام تیرے نام کرتا جاؤں۔ وہاں بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کی تلاوت سن کے لوگوں کو کہا واپس، ہا کزل بر، ہا کزل بر، ہا کزل بر، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کیا کرو، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں اور بڑھاپے کی عمر کو تو پہنچ جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پہلو بچھا نرمی کے ان کے لیے، کبھی ان کے سامنے اف تک نہ کہے، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ مان گئے، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے، اس خدمت کا صلہ ہے کہ جنت میں بیٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب ماننے کے جذبے ہمارے اندر پیدا ہوں گے نا، حالات پھر تبدیل ہوں گے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھائی ہیں، غالباً ان کا نام عتبہ ہے، وہ دنیا سے جانے لگے تو عتبہ نے سیدنا سعد کو کہا سعد مکہ میں جاؤ نا، تو وہاں میرا ایک بیٹا ہے، ذرا اس کو تلاش کرنا اور وہ بیٹا اپنی نگرانی اور اپنی پرورش میں لے لینا۔ اب جب مکہ فتح ہوا، ایک عرصہ بیتا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو تلاش کیا، بچہ بڑا ہو چکا ہے، اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ میں نے تجھے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اب جس گھر میں بچہ ہے وہ گھر والے کیسے جانے دیں؟ زمع اس آدمی کا نام ہے، اس نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، کہ آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اختلاف پڑ گیا، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا کہاں ہوا ہے، کس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ سودا کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، ان کی بیوی کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو اس کی شکل عتبہ پہ جاتی تھی، یعنی وہ سیدنا سعد کے بھائی کا ہی بیٹا لگ رہا ہے۔ اب شریعت کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے الولد للفراش، بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوگا وہی اس کا باپ ہوگا، چاہے بچہ زنا والا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی شدہ عورت زنا کر کے بچہ اپنے گھر میں پیدا کر رہی ہے، گھر سے مراد کہیں بھی پیدا کر رہی ہے، وہ جس کے نکاح میں ہے بچہ اسی کا ہے، یا پھر اسے طلاق دے بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ الولد للفراش، سعد جو بھی ہے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو۔ لیکن آپ اگلی بات سنیے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بچے کی شکل عتبہ پہ جا رہی تھی، یعنی وہ عتبہ کی لونڈی کا بچہ ہوگا، آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور کہا عتبہ پہ شکل ہے اس کی اور عین ممکن ہے یہ اسی کا بیٹا ہو، احتاجی بی منہ یا سودا، سودا آج کے بعد تو اس بچے سے پردہ کرے گی۔ اللہ اکبر، گھر میں پلا ہے، خود پالا ہے، جوان ہو گیا ہے، بیٹا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کو لگتی ہیں باتیں، لیکن رب کعبہ کی قسم، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن سے لے کے پھر مرتے دم تک اس بچے نے سودا کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہمارے عذر نہیں جاتے، ہماری مرضیاں نہیں جاتی، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو شریعت کے سامنے عذر بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد کریں پھر وہ بات، عشاء کی نماز ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے پیغام دیا ہے
اللہ کا حکم ہے کل کو عورتیں آئیں گی چادروں میں لپٹ کے آئیں گی. قرآن کا نیا فیصلہ اترا ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. آج کے بعد مومنہ عورت پوری زندگی کے لیے فیصلہ ہے گھر سے نکلے گی اتنی لمبی چادر اوڑھے کہ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک جا رہی ہو. صحابہ نے آ کے عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر پیغام سنائے. اب فجر پہ عورتوں نے آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے. پھر بات ہٹ کے میں آپ کو یہی کہتا ہوں، وہ اسی لیے عزتیں پا گئے، اسی لیے مقام پا گئے، اسی لیے شانیں پا گئے، اسی لیے عظمتیں اور رفتیں پا گئے، اور اللہ نے ان کے ایمان کو ایسا قبول کیا. ہمارے لیے رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور دنیا کے لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنا ایمان ویسا بناؤ جیسے نبی کائنات کے صحابہ نے بنایا تھا. ایمان کا تقاضا ہے کہ مرضی کوئی نہیں. اب وہ بیچاریاں عذر پیش کر سکتی تھی، اور بہت بڑا عذر تھا ان کے پاس کہ گھر میں چادریں ہی نہیں ہیں. آج تو ماشاءاللہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن جس ہماری ماں بہن بیٹی نے کبھی پردہ نہیں کیا ذرا اس کو سختی سے پابند کرے نا کہ وہ پردہ کرے، اس کے لیے تو عذاب بن جائے. چادر اوڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن یہاں تو پوری زندگی بیت گئی، پردے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اسلام کا پہلا فیصلہ پردے کا آیا ہے، گھروں میں چادریں بھی نہیں ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اپنے حالات ہم پڑھتے رہتے ہیں. ایک ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے. یہ جسم سارا ننگا ہوتا تھا جب وہ نمازیں پڑھتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا ان کان واسعا فلتحف بہ و ان کان ضیقا فاتزر بہ. چادر لمبی ہو پورے بدن پہ لپیٹ لو، اور چادر چھوٹی ہو تو صرف تہ بند باندھ کے نماز پڑھو. صحابہ کرام جب سجدوں میں جاتے تھے نا تو اپنی چادروں کو آگے سے پکڑ کے جاتے تھے کہ چادر کھل جانے کا اندیشہ ہے، کپڑے ہی نہیں ہیں گھروں میں. بڑا عذر تھا ان کے پاس پیش کرنے کے لیے. لیکن مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ شریعت کے فیصلے کے سامنے اپنی مرضی کرے. دل سے قبول کرنے والا ہوتا ہے مومن، خوشی سے قبول کرنے والا ہوتا ہے مومن. فیصلہ اس کی مرضی کا ہو، فیصلہ اس کے خلاف ہو. یہی تو بیعت صحابہ کرتے تھے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے. میری مرضی ہو، میری مرضی کا فیصلہ ہو میں تب بھی مانوں گا، میرے خلاف آئے تو میں تب بھی مانوں گا. حالات ساتھ دیں میں تب بھی مانوں گا، حالات ساتھ نہ دیں میں تب بھی مانوں گا. الفاظ ہیں روایت کے، ان مومنہ عورتوں نے پوری رات لگائی، گھر کے ہر کونے سے ٹاکیاں اکٹھی کیں، ٹاکیاں سلائی کرتے کرتے پوری رات گزار دی. اور فجر کی نماز پہ جب یہ عورتیں نکلی ہیں تو پوری کی پوری چادریں اوڑھ کے نکلی. کوئی عذر نہیں، کوئی مرضی نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. ہم اپنی آخری کلاس کے بچوں سے بحث لکھواتے ہوتے ہیں، پہلے ان کو پڑھاتے ہیں تحقیق کس سے کی جاتی ہے، کوئی بھی شرعی مسئلہ پوری تحقیق کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. 2 مہینے میں ایک مسئلے کی تحقیق کرنی ہوتی ہے بچے نے. تو ایک بچہ یہ عنوان لے کے میرے پاس آیا کہ ساجی میں اس موضوع پہ لکھنا چاہتا ہوں کہ حالات کے ساتھ ساتھ شریعت کے فیصلے کیسے تبدیل ہوتے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو عنوان ہی غلط ہے، جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، اور تیرا اصل موضوع یہ ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں چلا جائے، کوئی عذر آ جائے تو شریعت رخصتیں کیا دیتی ہے. یہ تو ٹھیک موضوع ہے، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ شریعت نہیں بدلتی. یہ ہماری عادتیں بدل گئی ہیں کہ ہم اپنے فیصلے پہ شریعت کو موڑنا چاہتے ہیں. کڈو جی مولوی صاحب کوئی راہ کڈو نا، کوئی لبو دلیل شلیل کوئی نہ کوئی تو ہونی. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے تو صدر صاحب نے بیان دیا تھا کہ اب علماء کو کوشش کر کے کوئی سود کو جائز کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے. وہ بدبختو، تمہیں کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، سود کو حلال کر لیں. مولوی کی یہ ہمت ہے؟ یہ تو یہودیوں کا کام ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے پیروں کو
اپنے ان بڑے بڑے ملاؤں کو، ان بڑے بڑے مولویوں کو ایسے بنا چھوڑا تھا جیسے رب کی بات مانی جاتی ہے ویسے اپنے مولوی کی بات مانتے تھے۔ جو انہوں نے حلال کیا وہ حلال کیا، جو حرام کیا وہ حرام کر لے۔ آج ہے تو ویسے ہمارے بھی یہی حال، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے بھی اپنے مولویوں کو وہ مقام دے چھوڑا ہے کہ بس میرے مولوی صاحب نے کہہ دیا نا، بس ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تسی اپنی حدیث آپ دے کور رکھو، ہمیں جو مولوی صاحب نے کہہ دیا بس کہہ دیا۔ بھائیو دین اس بات کا نام نہیں ہے۔ دین بات ہے قرآن کی، دین بات ہے نبی کائنات کے فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، سونے کی انگوٹھی بنوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی۔ صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی دیکھی تو سب صحابہ نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ کیا دین ہے، کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس وقت سونا مردوں پہ حرام نہیں تھا، اب اللہ نہ چاہتے تو حلال رہتا، کیا ہے، چاندی بھی تو حلال ہی ہے۔ یہ فیصلے اللہ کرتے کیوں ہیں؟ صرف ایک چیز اللہ دیکھتے ہیں، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اگر ہم چاندی پہن سکتے ہیں تو سونا بھی تو پہن سکتا ہونا نا، چاہیے تھا کہ ہم سونا بھی پہن لیتے، اور پہلے جائز بھی تھا۔ آیت اتری، اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا اور اشارے اشارے میں سونے کو حرام کر دیا کہ سونا مردوں پہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے اپنی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ سب صحابہ نے اپنی انگوٹھیاں اتاری اور پھینک۔ یہ ہے وہ دین جس دین کی آج ضرورت ہے۔ اس میں کوئی حکمت نہیں دیکھی، اس میں کوئی علت نہیں تلاش کی، اس میں کوئی وجہ نہیں تلاش کی۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو اشارہ کیا ہے، یہ جس چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں نا، مولوی صاحب ہے، داڑھی واجب ہے کہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، یہ کی ہے۔ یہ فرض واجب کا چکر صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کا دین ایک دین ہے بس، نبی کائنات نے کیا انہوں نے کیا، آپ نے چھوڑا انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز نبی کائنات علیہ السلام نے جوتا اتارا، صحابہ نے بھی اتارا۔ آپ نے سلام پھیر کے کہا تم نے کیوں اپنے جوتے اتارے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتا اتار دیا، ہم نے بھی اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے تھے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے جو ملاؤں نے اپنی مرضی کا دین بنا چھوڑا ہے نا، ہر ایک اپنی ڈفلی بجاتا ہے، ہر ایک اپنے فیصلے سناتا ہے۔ نہیں جی نہیں، جتی اچ نماز نہیں ہو سکتی، جنازے ٹائم کہتے نہیں جتیاں لا دیو ساریاں۔ کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى صلوا فی النعلین، یہودیوں کی مخالفت کرو، اپنی جوتیوں میں نماز پڑھا کرو۔ کہتے ہیں جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے جوتی میں نماز پڑھ لیتے تھے کہ آپ کی جوتی تو کبھی ناپاک ہوئی ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا آپ نے جوتا اتارا ہم نے بھی اتار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کے دوران نماز خبر دی تھی کہ آپ کے جوتے کو نجاست لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے پہ تکلیف دہ چیز لگی ہوئی ہے، میں نے اس لیے اتار دیا تھا۔ صحابہ نے فرمایا ہم نے اس لیے اتار دیا کہ ہمارے سرور کائنات نے اتار دیا ہے۔ سمعنا واطعنا، بس مومن کی ایک صفت، جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو جاتا، جب تک ہمارے معاملات اس ڈگر پہ نہیں آ جاتے، ہم اپنی مرضی چھوڑ دیں، اپنے کنبے قبیلے کے فیصلے چھوڑ دیں، اپنے رسم و رواج چھوڑ دیں، اپنے آپ کو شریعت کے حکموں کے تابع کرتے چلے جائیں، شریعت کے حکموں میں ڈالتے چلے جائیں، بس بات اللہ کے رسول کی پڑ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے، وہاں مومن کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، بس اور کچھ نہیں۔ ایک صحابی رسول اپنا گھر بیچنے لگے، کسی نے قیمت لگائی اور بڑی اچھی قیمت لگا دی، ہمسایہ اس کا حق ہوتا ہے،
اس کو عربی میں شفا کہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں شفا، جس کی زمین کسی کی زمین کے ساتھ ملتی ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں پہلے اس کو پوچھ لیں، اس نے تو نہیں لینی۔ کسی کا گھر ساتھ ملتا ہے، گھر بیچنے سے پہلے آپ پوچھ لیں ہمسائے سے کہ بھائی میں اپنا مکان بیچنے لگا ہوں، اگر آپ نے لینا ہے تو لے لیں، آپ کا زیادہ حق ہے۔ عین ممکن ہے آپ کے ساتھ وہ گزارا کر رہا تھا، کوئی ایسا پڑوسی آ جائے جو ان کا دن رات ہی تنگ کر دے، تو وہ بیچارے کیسے رہیں گے؟ اب یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ پتہ چلا ہمسائے کو، شام کو واپس آئے تو کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں۔ کہا جی میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں خریدوں گا۔ کہا ٹھیک ہے خرید لیں، اتنی رقم لگی ہوئی، آپ بھی دے دیں، آپ لے لیں۔ کہا نہیں، میں تو اس سے کم قیمت میں لوں گا۔ کہا بھائی کم قیمت میں کیسے لوگے؟ فلاں نے مجھے اتنی دولت اتنی رقم دے دی اور لگا دی، اور تم کہتے ہو میں کم قیمت میں لوں گا۔ کہا میرا حق ہے۔ کہا کیسے حق ہے؟ اب اس سے ابھی کوئی اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کو شفا کہتے ہیں کہ ہمسائے کا زیادہ حق ہوتا ہے، پہلے اس پہ پیش کیا جائے، وہ قیمت لگائے گا، لہذا میرا حق ہے، میں تو اتنے میں خریدوں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی دولت کا فرق تھا، لیکن صحابی کے کان میں جب یہ بات پڑی نا کہ نبی کائنات علیہ السلام کا فیصلہ ہے، فرمایا جو میرے پیغمبر کا فیصلہ ہے تو میں تجھے تھوڑی قیمت پہ دینے پہ راضی ہوں۔ سمینا واتانا، جذبہ ایک رکھو اپنے اندر، مرضیاں چھوڑ دیں، مرضی چھوڑ دیں۔ ہم برباد ہو رہے ہیں، ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری زندگیوں کا سکون لٹ رہا ہے، ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں اختلافات عروج پکڑ رہے ہیں۔ ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے، ہم نے دین کے احکامات کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب دین کی بات پہنچ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، اپنے اختیارات ختم کر دیا کریں، بات ماننے والے بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں ان کو صدیق کہتے ہیں، ان کو زمانہ جاہلیت میں ابو قحافہ کہتے تھے۔ یہ لقب صدیق کا ان کو بعد میں ملا تھا۔ کب ملا ہے؟ چونکہ سچے تھے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نا، ابو بکر صدیق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی بندے سے حدیث سنتا نا، وہ مجھے کہتا کہ یہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو میں اس سے قسم لیا کرتا تھا، قسم دے کہ یہ حدیث ہے، پھر میں تجھ سے یہ بات سنوں گا۔ سرور کائنات کا نام لینا کوئی شوق ہے؟ آج 4 ٹکے کا مولوی جھوٹی باتیں اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہوئے نہ دنیا سے ڈرتا ہے نہ آخرت سے ڈرتا ہے، جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کام کرو تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو وہ ہو جائے گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نوجوان بھائیوں خصوصی بات سن لیں، فرمایا جس بندے نے میری طرف بات منسوب کر دی اور میں نے وہ بات نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، جہنم۔ آپ کی بات تو شریعت بن جاتی ہے نا، کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنی بات کو شریعت کا رنگ دے لیں؟ میں نے یہ نوجوانوں کی بات اس لیے کر دی، مجھے ایک دن فیس بک پہ پوسٹ کسی نے بھیجی اور عام نشر ہو رہی ہوتی ہے، اوپر لکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہر مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور نیچے لکھا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر فلاں۔ جھوٹی حدیث، من گھڑت حدیث جو اللہ کے پیغمبر نے کبھی نہیں کہی، آپ کی طرف منسوب کر کے کسی بدبخت نے نیچے حوالہ بخاری شریف کا لگا دیا، اسے پتا تھا کہ مسلمان بخاری کو مانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایات کو مانتے ہیں، اور دھڑا دھڑ لوگ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ بس آپ شیئر کر کے بھی اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے نا، تو یہ پوسٹ عام چل رہی ہے کہ فلاں تاریخ کو رمضان کی پہلا روزہ ہے، یکم رمضان ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی کو رمضان کی خوشخبری دے گا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ بس سٹی جانے نے، سٹی جانے نے۔ او بھائی پہلے پوچھ لے کسی سے، کیا یہ حدیث ہے؟ کیا یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ پھیلانے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ان فیصلوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا لے۔ جھوٹی باتیں۔ تو بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ قرآن و سنت پہ چلنے سے، اپنی مرضی چھوڑنے سے، اپنی مرضی کو شریعت کی مرضی کے تابع کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اپنی مرضی، اپنی خواہشیں، اپنی چاہتیں، صرف دنیا دنیا دنیا۔ آج میں ایک کتاب پڑھتا آ رہا تھا، بڑی خوبصورت کتاب، کہا اس وقت دنیا میں انتہائی زیادہ مشکلات ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں، یورپی ممالک میں بھی خودکشی ہے ان کے ہاں تو ہمارے ہاں سے کہیں زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے لوگ، ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے، ہر بندے کو پریشانی لاحق ہے، اس کی زندگی سے سکون اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ہم شریعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا قریب آتے چلے جاؤ گے سکون لوٹتا آئے گا، جتنا دور نکلتے جاؤ گے پھر اتنا پھسلتے جاؤ گے۔ اپنی منزل سے انسان نکلے تو پھر بھٹکتا ہی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ کسی نے اسی لیے کہا تھا ذرا قدم سوچ کے رکھ، ایسے نہ ہو کہ تو پھسلتا جا رہا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اپنی مرضی اور منشا کو چھوڑ دینے کی اللہ ہمارے اندر ہمتیں اور طاقتیں پیدا فرما دے، اور اللہ ہمیں رسول کائنات علیہ السلام کے فرامین پہ پوری زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔